alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to this beautiful journey of Quran journaling where we'll slow down, reflect and connect our hearts with words of Allah. So आज हम सूरह फातिहा से स्टार्ट करने वाले हैं which is the opening chapter of Quran. ये एक ऐसा सूरा है जिसे हम हर नमाज में पढ़ते हैं. First of all, let's learn the meaning of Surah Fatiha. Surah Fatiha मतलब the opening. Surah Fatiha is also called as Ummul Quran, yani the mother of the Quran. It's called as Ummul Quran because Surah Fatiha के अंदर एक ऐसा मैसेज है जो इबादत, तवक्कुल, गाइडेंस एंड बंदे और अल्लाह के दरमियान का कनेक्शन को इजहार करता है. It's also called as Ash-Shifa and Ar-Ruqya. Ash-Shifa means healing and Ar-Ruqya means spiritual cure. सूरह फातिहा को अश-शिफा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें अल्लाह ताला की हम्द व तारीफ़ है जो दिल को सुकून देती है, अल्लाह की रहमत का ज़िक्र है और मेन बात इसमें सीधे रास्ते और नेक हिदायत की दुआ है. बहुत से उलमा ने बयान किया है कि सूरह फातिहा अल्लाह के हुक्म से दिल की बीमारियों और बाज़ जिस्मानी बीमारियों के लिए भी शिफा का ज़रिया बन सकती है. So now next is Ar-Ruqya. Ar-Ruqya का meaning है spiritual cure. Asking Allah's protection through Quranic verses. सूरह फातिहा का रुक़या होने का रीज़न सही अल-बुख़ारी की एक फ़ेमस हदीस में रिकॉर्ड किया गया है कि एक सहाबी ने एक ऐसे शख्स पर सूरह फातिहा पढ़ा जिसे किसी जहरीले जानवर ने काटा था. फिर अल्लाह ताला के हुक्म से वो शख्स ठीक हो गया. एंड जब ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को पसंद फरमाए और मुस्कुराए. तो चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे सूरह की तफसीर. सबसे पहले हम कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिशिएंट एंड द मोस्ट मर्सीफुल. हर काम की शुरुआत बिस्मिल्लाह से होती है बिकॉज स्कॉलर्स कहते हैं कि बिस्मिल्लाह सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं है बल्कि वो एक नीयत है कि मैं जो भी काम स्टार्ट कर रही हूँ तो वो अल्लाह के नाम से स्टार्ट कर रही हूँ ताकि उस काम के अंदर बरकत हो और अल्लाह ताला की रहमत हो. तो फर्स्ट आया है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. ऑल प्रेज टू अल्लाह The Lord of all worlds. अल्हम्दु का मीनिंग है तमाम तारीफ़ें, लिल्लाही अल्लाह के लिए हैं, रब मीन्स अल्लाह, रब्बिल आलमीन जो तमाम जहानों का रब है. तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का रब है. ये आया हमें शुक्रगुज़ार बनना सिखाती है. हमें हर एक नेमत का एंड हर एक चीज़ का क्रेडिट सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला को देना है. इसमें अल्लाह ताला ये सिखाते हैं कि बिफ़ोर एनीथिंग वी शुड बी थैंकफुल. पढ़ने से पहले, मांगने से पहले, इबादत से पहले वी शुड बी थैंकफुल फॉर अल्लाह's ब्लेसिंग. इसलिए हमें हर हालत में अल्लाह का शुक्र अदा करना बहुत ज़रूरी है, चाहे हालत अच्छी हो या बुरी, क्योंकि बेशक अल्लाह के फ़ैसले में खैर है. So we have to be thankful in every situation. And the next ayah is Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahman मतलब बहुत मेहरबान है, Ar-Rahim मतलब निहायत रहम करने वाला. यहाँ अल्लाह ताला अपनी रहमत का ज़िक्र कर रहे हैं. अल्लाह की रहमत बहुत वास्ट है एंड रहमत अल्लाह ताला की एक ख़ास क्वालिटी है. सो अर्रहमान वो रहमत है जो अल्लाह ताला सब पर बरसाता है, चाहे वो बंदा काफिर हो या मुसलमान हो. एंड अर्रहीम एक ऐसी स्पेशल रहमत है जो अल्लाह ताला सिर्फ मोमिन को देता है, यानी जो अल्लाह के क़रीब हो उन पर बरसाता है. एंड लिसन, हमारे इतने गुनाह के बावजूद भी अल्लाह ताला हमें ही इज़ एनकरेजिंग टू रिटर्न टू हिम थ्रू हिज रहमत. यहाँ अल्लाह अपना इंट्रोडक्शन प्यार से कर रहा है ताकि इंसान को सुकून मिल सके. एंड दिस आया इवन गिव्स अस द होप. मालिकी यौमिद्दीन. मालिकी मीन्स मालिक है
یوم مطلب دن، دین مطلب حساب کا. ادھر دین کا مطلب لائک مذہب نہیں ہے، بلکہ اکارڈنگ ٹو سورہ فاتحہ ہیئر دین مطلب حساب کا، یعنی حساب کے دن کا مالک. کون سا حساب کا دن؟ وہ ہے قیامت کا دن. سو دا ماسٹر آف دا ڈے آف ججمنٹ. اینڈ قیامت کا ایک دن 50,000 ایئرس لمبا ہوگا. قیامت کا دن صرف اللہ مالک رہیں گے اینڈ اپنے اعمال کا حساب اللہ کے سامنے دینا ہوگا. سو دس آیا implies that اللہ از دا ماسٹر آف دا ڈے آف ججمنٹ. اینڈ اس دن کوئی کسی کا نہیں ہوگا، کسی کے پاس بھی کسی کو کچھ کرنے کا اختیار نہیں ہوگا، اینڈ سب کچھ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوگا. لیکن نہ ہی ماں اپنے بچوں کو نیکیاں دے پائے گی، نہ بیوی اپنے شوہر کو، نہ شوہر اپنے بیوی کو نیکیاں دے پائے گا. لیکن کوئی بھی کچھ بھی نہیں کر سکتا، صرف اور صرف اللہ اس دن کا مالک رہے گا. یہ آیت ہمیں یہ میسج دیتی ہے کہ اللہ صرف رحمت والا ہی نہیں بلکہ سارے دنیا کا اور قیامت کے دن کا مالک بھی ہے. سو نیکسٹ آیا از ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک مطلب صرف تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و اور ایاک صرف تیری ہی، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں. You alone we worship and you alone we ask for help. مطلب ہم اپنی عبادت صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں اور صرف اسی سے مدد مانگتے ہیں. So this ayah is basically the heart of Surah Fatiha because it shows the connection between humans and Allah. سو پچھلے آیت میں اللہ تعالیٰ کا اپریسیشن تھا، لیک اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، مالک ہے. بٹ اس آیت میں بندے اور اللہ کے درمیان کا کنیکشن ہے. ایاک نعبد ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اگر ہمارے اور اللہ کے درمیان کسی اور کو لاتے ہیں then that's called as شرک. then وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں اللہ سے اپنی ضرورت کا اظہار کرتی ہوں اور صرف اسی سے مدد مانگتی ہوں. سو نیکسٹ از اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا مطلب ہدایت دے ہمیں، صراط مطلب راستے، مستقیم سیدھے کی، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، یعنی گائیڈ us to the right path. سو دعاؤں میں ہم بہت کچھ مانگتے ہیں، لیکن پہلی دعا جو ہمیں سکھائی گئی ہے وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم. دکھا ہم کو سیدھا راستہ. کون دکھاتا ہے؟ اللہ. اس لیے ہم اللہ سے سب سے پہلے پراپر گائیڈنس کی دعا مانگتے ہیں بیکاز اللہ کے گائیڈنس میں ہی خیر ہے. اینڈ ہدایت ایک سب سے بڑی نعمت ہے. ہدایت 2 ٹائپس کی ہوتی ہے، ایک ہدایت علمی اور ہدایت عملی. تو ہدایت علمی کا مطلب یہ ہے کہ جو اب ہم کر رہے ہیں یعنی علم حاصل کرنا یا نالج حاصل کرنا، ہدایت علمی کہتے ہیں. ہدایت عملی مطلب حاصل کیا گیا علم پر عمل کرنا. سو علم سے عمل بہت ضروری ہے، اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے علم حاصل کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہدایت کی دعا مانگتے ہیں. And here comes the last part of Surah Fatiha, that is صراط الذین انعمت علیہم. صراط مطلب راستے، الذین ان کا، انعمت انعام کیا تو نے، علیہم جن پر، the path of those whom you have blessed ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہو. تو اس آیت میں ہم نے اللہ تعالیٰ سے پراپر پاتھ کی دعا مانگی تھی. تو جب ہم اچھے سیدھے گائیڈنس کی دعا مانگتے ہیں تو کون سا ہے وہ پاتھ؟ تو اس لیے قرآن نے خود اس کا جواب دیا ہے، صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا.
بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں نیک لوگوں کے راستے پر چلائے جن پر اللہ کا فضل ہوا ہو۔ تو کون ہے وہ لوگ؟ وہ لوگ ہیں انبیاء، صدیقین، صالحین، شہداء۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کے پاس دین ہے تو اس نے سب سے بڑی نعمت پا لیا، چاہے وہ بھوکے ہی کیوں نہ ہو، چاہے ان کے پاس کوئی گھر نہ ہو یا ان کے پاس کوئی اولاد نہ ہو، کوئی بات نہیں، بٹ ان کے پاس نیکی ہے، دین ہے، تقوی ہے، خیر ہے۔ اس لیے ہم اللہ سے مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں انعام والوں کے راستے پر چلا۔ اینڈ ہر دن یہ آیت ہم نماز میں پڑھتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہر دن ہمیں نئی ہدایت دے اور ہمارے دل کو روز نئے نور سے روشن کر دے۔ اینڈ دس از دا لاسٹ آیہ آف سورہ فاتحہ، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ غیر مطلب نہ، مغضوبی مطلب ان کا جو غضب کیا گیا، علیہم جن پر، اور لا مطلب نہ، ضالین ان کا جو گمراہ ہے۔ not the path of those who earned your anger nor those who went astray۔ یعنی یہ آیت میں بندہ اللہ سے یہ بول رہا ہے کہ ان لوگوں کے راستے سے دور رکھ جو تیری غضب کا شکار ہے۔ مغضوبی مطلب جو اللہ کی غضب کا شکار ہے، جو غصہ دکھاتے ہیں، جو اللہ پر غصہ کرتے ہیں۔ تو یہ لوگوں کی دوسری کیٹیگری ہے جو جن کے پاس علم ہو بٹ عمل نہ ہو۔ تو پہلی کیٹیگری ہے انعام والوں کی، جن کے پاس علم ہے اینڈ عمل ہے، اینڈ دوسری کیٹیگری غصے والوں کی، جن کے پاس علم ہے بٹ ناٹ عمل، اینڈ دا نیکسٹ کیٹیگری از ضالین مطلب جن کے پاس نہ کوئی علم ہے نہ کوئی عمل ہے، مطلب جو دنیا میں گمراہ ہو چکے ہیں۔ تو ادھر ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں نافرمانی سے، گمراہی سے اینڈ غضب لوگوں سے دور رکھ۔ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلنی چاہیے جنہیں اللہ نے انعام کیا ہے، اینڈ نافرمانی، گمراہی اینڈ ایروگنس سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے۔ اوور آل سورہ فاتحہ بندے اور اللہ کے درمیان ایک خوبصورت دعا اینڈ کنورزیشن ہے۔ تو اس میں پہلے اللہ کی اپریسیشن ہے، دین رحمت، اللہ کی عبادت، اینڈ لاسٹ پارٹ میں ہدایت کی دعا سکھائی گئی ہے۔ That's it for today's journaling session, Surah Fatiha. Take care of your iman. Let's meet in the next video. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.